فقط ایک عورت کو دیکھ کر اپنا ایمان کھو دینے والی قوم کے نوجوان اپنے بنیادی حقوق کے حصول کے لیے ایمانی طاقت کہاں سے لائیں گے؟ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ فلاں گھٹیا ہے اور فلاں بڑھیا، اس کا درجہ بلند ہے اور اس کا کمتر؟ یہ بات انسان کے طے کرنے کی نہیں ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کرو۔ میں نے زندگی میں چند باتیں سیکھی۔ ماں باپ کے علاوہ کوئی وفادار نہیں۔ عزت صرف پیسے کی ہے، انسان کی نہیں۔ غریب کا کوئی دوست نہیں بنتا۔ انسان جس شخص کے لیے دل سے مخلص ہو وہی اس کو دکھ دیتا ہے۔ لوگ اچھی سیرت کے بجائے اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایک دلیل ایسی ہے جس سے تم ہر ایک کو قائل کر سکتے ہو، اور وہ دلیل ہے تمہارا وجود۔ اگر تم نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا تو پھر تم ایک بہت ہی طاقتور دلیل بن گئی، لیکن اگر تم میں تبدیلی پیدا نہ ہوئی تو پھر چاہے تم کتنی ہی دلیل بازی کرو کوئی نہیں مانے گا۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ فاتحہ لوگوں کی مرنے پر نہیں بلکہ احساس کے مرنے پر پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائے تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ ہم خود کو ہی سدھار لے، معاشرے پہ ہمارا یہی احسان کافی ہوگا۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ آپ عورت کے ساتھ کتنی بھی عقل اور دانش کی بات کرے، کیسی بھی دلیل کیوں نہ دے، اگر اس کی مرضی نہیں تو وہ اس منطق کو بھی نہیں سمجھے گی۔ اس کے ذہن کے اندر اپنے منطق کا ایک ڈرائنگ روم ہوتا ہے جیسے اس نے اپنی مرضی سے سجایا ہوتا ہے، اور وہ اسے روشن کرنے کے لیے باہر کی روشنی کے محتاج نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ کسی عقل و دانش اور دلائل کے معاملے میں مانگنے کی روشنی پر ایمان نہیں رکھتی۔ اس نے جو فیصلہ کر لیا ہوتا ہے وہی اس مسئلے کا واحد اور آخری حل ہوتا ہے۔ وہ دین کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا جس میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ تو ہوں، کیونکہ میرا رب کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا۔ رشتے اور راستے زندگی کی دو اہم پہلو ہیں۔ کبھی کبھی رشتے نبھاتے راستے کھو جاتے ہیں، اور کبھی راستوں میں چلتے چلتے رشتے بن جاتے ہیں۔ کسی کو رشتے راس آ جاتے ہیں اور کسی کو راستے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ راستوں کے دکھ برداشت ہو جاتے ہیں لیکن رشتوں کی نہیں۔ درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہوتا ہو، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ ہر ایک چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ جب انسان کا عشق لا حاصل رہتا ہے تو وہ دریا کو چھوڑ کر سمندر کا پیاسا بن جاتا ہے، چھوٹے راستے سے ہٹ کر بڑے مدار کا مسافر بن جاتا ہے۔ تب اس کی طلب، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہے۔ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے
تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ جس چاؤ سے عزت نفس زخمی ہو اس چاؤ سے دودھ بہتر ہے۔ اپنی انا کو کسی کے سامنے پامال کر دینا مجاز عشق ہے، اور اپنی انا کو بہت سو کے آگے پامال کر دینا عشق حقیقی ہے۔ ہماری نظر دوسروں کے چھوٹے چھوٹے عیبوں پر ہوتی ہے، اپنے بڑے بڑے عیب دکھائی نہیں دیتے۔ اپنے بدن پر سانپ بچھو لٹک رہے ہیں، ان کی پرواہ نہیں، اور ہم دوسرے کی مکھیاں اڑانے کی فکر میں ہیں۔ ڈگریاں در حقیقت تعلیمی اخراجات کے رسیدے ہیں، ورنہ علم تو وہی ہے جو عمل سے ظاہر ہو۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائے گی۔ بارش ہوتی ہے تو خالی گڑھے باران رحمت سے خود بخود بھر جاتے ہیں، اور موٹے موٹے اور ان سے تھیلے ویسے کے ویسے سوکھے ہی رہ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو خالی رکھو، کیونکہ خالی جولی ہی بھر جاتی ہے۔ انسان کے دل میں اللہ کے مہربانی سے ایک ایسا تار ضرور موجود ہے کہ وہ لوٹ کر اللہ کی طرف ضرور آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں آئے۔ جب اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگوں میں تکبر ہوتا ہے، مگر ان کا نفس ان کو پتہ نہیں چلنے دیتا۔ اصل خیر یہ نہیں بیٹا کہ کسی بھوکے کو دیکھ کر 1 روپے سے اس کی مدد کر دی، بلکہ اصل خیر بھوکے کو اس وقت روپے دینا ہے جب تم کو بھی ویسی ہی بھوک لگی ہو، اور تم کو بھی اس روپے کی ویسی ہی ضرورت ہو جیسے اس کو ہے۔ جس قدر کوئی شخص اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے سے محروم ہوگا اور خود کو بدلنے سے قاصر ہوگا، اس قدر وہ دوسروں کو بدلنے پر زور دے گا۔ تکبر کبھی علم کو پھیلنے پھولنے کا موقع نہیں دیتا۔ جو علم عاجز نہیں، منکسر نہیں، وہ محض ایک دھوکہ ہے۔ زندگی میں کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مستقل نہیں ہوتا۔ ان کے پاؤ ہوتے ہیں ہمارے سلوک اور رویے دیکھ کر، کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ خوشی ایسے میسر نہیں آتی کہ کسی فقیر کو 2-4 آنے دیکھ خوشی تب ملتی ہے جب آپ اپنی خوشیوں کے وقت سے وقت نکال کر انہیں دیتے ہیں جو دکھی ہوتے ہیں، اور کل کو آپ کو ان دکھی لوگوں سے کوئی دنیاوی مطلب بھی نہیں ہوتا۔ کتنا ہی خوبصورت احساس ہے نا کہ جب ہم اللہ سے اپنے دل کی بات کہتے ہیں تو وہ سب کچھ پہلے سے جانتے ہوئے بھی ہماری بات سننا چاہتا ہے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایک گھمنڈ اور تکبر سے لبریز علم اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ علم چوری کا ہے اور دوسروں سے لٹا گیا ہے۔ زندگی میں کبھی ہمدردی کی طلبگار نہ ہونا، خوش رہنا، کھلیے بھرنا، اور تم کو محبت ملے گی۔ ہمدردی کے طالب کو کبھی بھی ہمدردی نہیں ملتی۔ ہمدردی تمہارے خزانے کو کبھی بھی نہیں بھر سکتی۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو۔ یہ حقیقی تبلیغ ہے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں
کبھی اپنے موت کو شامل نہیں کرتا۔ مرد کے اندر عورت کی ترغیب فطری طور پر موجود ہے۔ جب یہ ترغیب نیام سے نکل کر تلوار بنتی ہے تو زندگی کی وادی میں ہزاروں عورتیں بے دریغ کچل دی جاتی ہے۔ اسی لیے چورے چھپے کی اشنائی کا حکم نہیں، یہ صرف عورت کا تحفظ ہے کہ وہ اس ترغیب کے ہاتھوں رون دی نہ جائے۔ نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم ہے تو عورت کی حفاظت کے لیے ہے۔ حیا سے اور پردے سے اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ مرد بھی بیزار ہوتا ہے حیادار عورت سے، لیکن عورت محفوظ رہتی ہے۔ زمانے نے عجب پلٹا کھایا ہے۔ پہلے لوگ عبادت چھپ کر اس لیے کرتے تھے کہ کہیں شہرت نہ ہو جائے، اور اب اس لیے چھپ کر کرتے ہیں کہ کہیں لوگ مذاق نہ اڑائیں۔ انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم نے یہ جانے بغیر کہ اللہ کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا، فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ جب آپ ناخوش ہوتے ہیں، ناراض اور ناساز ہوتے ہیں تو ہر شے دھندلی پڑ جاتی ہے۔ نہ باہر کا حسن نظر آتا ہے، نہ اندر کا۔ آوازیں مدم پڑ جاتی ہے، خوشبوئیں ماند ہو جاتی ہے۔ جب کھونے کی نوبت آتی ہے تب پانے کی قیمت سمجھ آتی ہے۔